بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مزید تفصیلات سے پہلے تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کیوں ایران اور امریکہ کسی بھی صورت جنگ کا آپشن چوز نہیں کریں گے، اور یہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ CNBC کی ایک رپورٹ کے مطابق 2001 کے بعد سے افغانستان، عراق، شام اور پاکستان میں امریکی فوجی اخراجات کا تخمینہ تقریباً 6.4 ٹریلین یعنی کہ 6400 ارب ڈالر ہے، اور یہ رقم کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2020 کے لیے کل امریکی بجٹ 4.7 ٹریلین ڈالر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے 2020 کے بجٹ کے مقابلے میں اس خطے کے جنگوں میں 1.4 گنا زیادہ خرچ کیا۔ در حقیقت یہ جنگیں امریکی ٹیکس دہندگان کی جیب سے شروع ہوئیں اور دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئیں۔ ظاہر تو اس خطے میں 6 ٹریلین ڈالر کا خرچ بہت بڑی رقم ہے، لیکن کیا واقعی یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے اور امریکہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ کے دوسرے فوائد کو چھوڑ کر ساز و سامان کی خریداری اور اٹھنے والے اخراجات بھی کوئی زیادہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی جو فوجی ساز و سامان تیار کرتا ہے اس کا بڑا حصہ بڑی بڑی امریکی کمپنیاں تیار کرتی ہیں، اور یہ جنگوں کے دوران بڑھ جانے والے اخراجات کا ان کمپنیوں کو بے تحاشا فائدہ ہوتا ہے۔ اور 2013 تک عراق میں امریکی اخراجات کا تخمینہ 2 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ یقیناً یہ اخراجات شاید 7 سال کے بعد مزید بڑھ گئے ہوں گے، اور اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس پر ممکنہ طور پر عراق اور افغانستان کی جنگوں کے مقابلے پر کہیں زیادہ خرچ آئے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عراق، شام، لبنان اور یمن سمیت مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں ایران کی یا ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کی فوجیں موجود ہیں، اور جہاں سے وہ امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا عراق کے ساتھ جنگ کے مقابلے پر ایران کے ساتھ جنگ کے مقابلے میں 2 گنا لاگت زیادہ آئے گی، اور امریکہ کو اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جنگ پر خرچ کرنا پڑے گا، جس سے یقینی طور پر امریکی معیشت کا بھٹا بیٹھ سکتا ہے۔ فوربس میں دوسرے مالیاتی جریدوں نے بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کی جو ہے نا امریکہ کو بہت زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اور 2008 میں امریکی فیڈرل ریزرو نے امریکی حکومت کے بانڈز بھاری مقدار میں خریدے اور نوٹ پرنٹ کر کے کرنسی میں تقریباً 4 گنا اضافہ کر دیا۔ امریکہ پہلے ہی قرضوں تلے دبا ہوا ہے، اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ 2020 تک امریکی عوام کا قرضہ GDP کے 110% تک پہنچ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ابھی 84% ہے اور امریکہ 110% پہ ہے اپنی GDP کے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ امریکہ جو ہے نا اس کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزوں میں کافی ڈرامائی اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کو جتنی بھی مالی دشواریاں پیش آئے، ایران کو اس کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیمت چکانی ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بڑے آرام سے پاسدارانہ کے کمانڈرز کو شہید کر دیا۔ ایران کے اندر جنگ لڑی گئی تو اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ صرف میزائل پھینک کر ملک کی تیل اور گیس کی صنعت کو کچل سکتا ہے۔ دوسری طرف معاشی پابندیوں کے باعث ایران اسلحہ اور پرزے بھی نہیں خرید سکے گا۔ اگر اس کا کوئی سامان خراب ہوتا ہے تو اسے دوبارہ ٹھیک کرنا بھی اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو باہر سے کوئی بھی چیزیں نہیں ملیں گی۔ گزشتہ چند دنوں سے بھاری امریکی جنگوں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے عام طور پر ان جنگوں میں حصہ لیا ہے جنہوں نے دوسرے ملکوں کو بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے۔ اس نے عراق سے صدام حسین کی حکومت کا صفایا کر دیا، اور صدام حسین کی فوج ایک بھی مؤثر جوابی حملہ کرنے میں ناکام رہی۔ افغانستان اور لیبیا میں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن ایران کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایران کے عسکری اثاثے پورے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی مزاحمت کی طاقت عراق سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جنگ ہوئی تو ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اس کا کئی اشروں کی محنت سے تعمیر کردہ تعمیراتی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے جنگ شروع کرنا اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس وقت معاملات بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ اس بات کا تجربہ امریکہ افغانستان اور عراق میں بہت پہلے کر چکا ہے کہ چیزوں کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ اور ایک اور انتہائی اہم بات کہ عراق اور افغانستان کے ساتھ امریکی جنگ کے دوران بیشتر ملکوں کا میڈیا
طاقتور گروپوں کے ہاتھوں میں تھا اور وہ مختلف پروگرام نشر کر کے رائے عامہ کو متاثر کرتے تھے. چیزیں کنٹرول تھیں, ہر چیزیں اپنی مرضی سے کی جاتی تھی. لیکن اب بات جو تب سے بہت زیادہ بدل چکی ہے وہ سوشل میڈیا کی آمد ہے. اب روایتی میڈیا کی طاقت کم ہو گئی ہے اور کوئی بات چھپانا آسان نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو دنیا بھر کا میڈیا امریکہ پر دباؤ ڈالے گا. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کو ایک طرف مواخذے کا سامنا ہے تو دوسری طرف انتخابات میں بھی بہت کم وقت رہ گیا ہے. جنگ کا ان دنوں میں جو ہے نا معاملات پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑے گا اور ٹرمپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے الیکشنز کے دوران وہ کسی ایک ایسی چیز کو چھیڑ دیں جو کہ ان کے الیکشنز کو تباہ کر دے اور ان کو دوبارہ صدر بننے سے کے راستے میں رکاوٹ حائل ہو جائے. اس طریقے سے یہ دو اہم تھیوریز ہیں. ظاہر سی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے 5 امپورٹنٹ چیزیں بتائی تھیں وہ انتہائی اہم ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ انتہائی اہم چیزیں پچھلے 30 سال سے چل رہی ہیں اور پچھلے 30 سال سے ایران امریکہ جو ہے نا خطے کے اندر جنگ لڑ رہا ہے, لیکن جنگ دوسروں کے پیسوں سے لڑی جا رہی ہے. امریکہ کی طرف سے سعودی عرب اس کی قیمت چکا رہا ہے, یو اے ای اس کی قیمت چکا رہا ہے اور دوسرے ممالک اس کی قیمت چکا رہے ہیں. پاکستان اس کی جو ہے نا قیمت چکا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جنرل قاسم سلیمانی کوئی ایک ایسا کام کرنے جا رہے تھے کہ وہ تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے پاس کسی بھی قسم کے ریسورس کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دین ہے, ایک ایک ریسورس ان کے پاس ہے, ہیومن ریسورس ان کے پاس ہے, ان کے پاس تیل ہے, ان کے پاس ہر طرح کی نعمت ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری دولت ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایران کو سے سعودی عرب کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا تو اربوں ڈالر کے اسلحہ کون خریدے گا؟ اگر لیبیا میں جنگ نہیں ہوگی تو اربوں ڈالر کا اسلحہ کون خریدے گا؟ اگر شام میں یہ حالات پیدا نہیں ہوں گے تو بتائیں امریکہ اور رشیا کا اسلحہ کون خریدے گا؟ اسی طرح پورے خطے میں دیکھ لیں آپ کہ پچھلے 20 سال سے جنگ چل رہی ہے اور مسلمانوں کے تمام ریسورسز, ان کے گھر, جو جنگوں کے اندر جو نقصان لوگوں کا ہو رہا ہے, ان کے گھر کا ہو رہا ہے, ان کی نوکریوں کا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو نقصان ان کی اکانومیز کا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے, اپنی ڈیولپمنٹس کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے, اپنی ٹیکنالوجیز پہ خرچ کرنے کی بجائے اربوں ڈالر کا جو ہے نا عوام کے منہ سے نوالے نکال کے اسلحہ خریدتے ہیں اور اس کو پھر ایک دم سے پھاڑ پھوڑ کے ایک دوسرے کے خلاف اور وہ چپ کر جاتے ہیں. اور یہی اسی طریقے سے اور تفرقے بازی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف آپس میں استعمال کر کے ان کو تقسیم کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری مشرق وسطیٰ کی جو گیم ہے وہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت اکٹھا نہیں ہونے دینا. اگر یہ اکٹھا ہو گئے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا, ہمارا اسلحہ کون خریدے گا, ہمیں سپر پاور کون مانے گا. یہ سارے حالات ہیں. آپ اور بقایا آپ ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے جج کر سکتے ہیں کہ جنگ کیوں ہوگی اور جنگ کیوں نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ جتنی بھی ہم اپڈیٹس آپ کو دیں وہ فوری طور پہ آپ کے موبائل فون پہ یا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ جائیں. اپنے رشتہ داروں, اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.